نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، یعنی جس کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں۔ دعا کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور نام کتنے، کیا مانگا گیا ہے اس میں؟ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، یعنی کسی کی طرف سے بھی مجھے کوئی شر نہ پہنچے، کیونکہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی شر کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ آپ کو کوئی نقصان دے گا، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا پلاٹنگ کر رہا ہے، کیا منصوبے بنا رہا ہے، کیا سازشیں کر رہا ہے، آپ کو تو نہیں پتا ہوتا نا، بہت دفعہ نہیں پتا۔ ہم پتہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم جتنا بھی تجسس کر لیں کسی کے دل کے اندر تو نہیں جھانک کے دیکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر بندے کی نیت اور ارادہ پتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ آپ یہ دعا پڑھ کے آرام سے سو رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اور وہ آپ کے خلاف ہونے والے شر کو آپ سے دور کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ اس کو پکار کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا۔ کس قدر خوبصورت دعا، کتنا بے فکر کر دیتی ہے چیز انسان کو۔ اب دیکھیے کہ جب آپ پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کو بوجھ ہٹ جاتا ہے نا تھوڑا سا، وقتی طور پر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا بھی نہیں ملتا کہ جو ہماری بات سمجھے کم از کم۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے والدین آپ کی بات سمجھے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوتا نا، آپ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی آپ دیکھیں، آپ انہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تو وہ کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کی جو پریشانی اور ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ جس سے بات کرتے ہیں اس کے پاس بعض اوقات اس کام کو کرنے کا نہ کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ عقل، نہ سمجھ، نہ طریقہ، نہ سلیقہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ نے اپنی فرسٹریشن دور کر لی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری قوت رکھتا ہے، ہر ایک کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی اس سے اوپر نہیں کہ وہ اس کے ارادے کو روک دے۔ تو یہ ساری صفات جو یہاں بیان ہوئی ہیں یہ پوری کی پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں ہر وقت لوگوں کو سنانے کے بجائے سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ ایسی دعائیں پڑھ کے معاملے اللہ کے سپورٹ کر دیں تو آپ کے اوپر سے بہت سے بوجھ ہٹ جائیں گے۔ اور جب بیٹھے بیٹھے شیطان خیال ڈالے گا نا، ہائے وہ تمہاری پریشانی ہے، وہ تمہارا کام، وہ جو ایسا ویسا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے معاملہ اللہ کو سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرے گا، مجھے تو اب یہ کام کرے جو اس وقت میں کر رہی ہوں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا چیز ڈسٹرب کرتی ہے آپ کو؟ پریشانیاں، خیالات، جو کوئی کچھ گزرا بیتا ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے وہی پلٹ پلٹ کے دماغ میں آتا ہے اور ہماری ساری نماز خراب کر دیتا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح ریپیل کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ کو سپورٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے راہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو کسی بھی چیز کی فکر ہے تو کیا کریں گے؟ میں نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، یا نہیں؟ ایک یہ ہے کہ آپ مسائل کا پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا کریں ہر وقت، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ آپ نپٹے، میں نہیں نپٹ سکتی۔ حتیٰ کہ آپ کے اپنے بچے اگر آپ کی بات نہیں مانتے نا، کتنی ماں کو یہ شکایت ہوتی ہے بچے بات نہیں سنتے، کیا کریں، سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ آپ اس کو سمجھا دینا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اللہ کی مدد طلب کر لی اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے، تو آپ کی فکر ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں میں نے تو بڑی دعا کر لی، ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہی ہے، وہ ہماری طرح نہیں۔ لیکن اگر آپ کا ٹرسٹ ہے نا اس پہ کہ وہ سنتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے، تو بس پورا ٹرسٹ رکھے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے وہ ایک بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں
قصہ مختصر یہ ہے کچھ کہ ایک شخص جس کا نام عامر منصور قذافی تھا، وہ حج کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اس کے نام کے ساتھ قذافی لگا ہوا تھا تو اس لیے اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے تو آپ نہیں جا سکتے. لیکن وہ وہی کھڑا رہا، حتیٰ کہ سارے پیسنجر چلے گئے، جہاز اڑ گیا، لیکن وہ نہیں ہلا وہاں سے، ادھر ہی کھڑا رہا. نہیں میں نے تو جانا ہے، ڈٹرمنیشن دیکھو، شوق دیکھے. اب کیا ہوتا ہے کہ جہاز اڑ رہا ہے اور اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی اور ان کو واپس جانا پڑا. واپس آیا جہاز، پائلٹ نے کہا کہ جہاز سے کوئی نہیں اترے گا، اسی طرح جہاز کو ٹھیک کر لیا جائے اور ہم پھر دوبارہ ٹیک آف کریں. وہ جو ٹیکنیکل کوالٹی ٹھیک کی گئی اور جہاز نے ٹیک آف کر لیا. دوبارہ جہاز خراب ہو گیا، جہاز کو دوبارہ واپس آنا پڑا. اب پائلٹ کہتا ہے کہ وہ جس بندے کو ہم نے نہیں نہ لیا تھا اس کو بٹھائیں بیچ میں. اس کو سوار کیا گیا، جہاز منزل پہ پہنچ گیا. کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے ضد لگا بیٹھے، اللہ یہ تو چاہیے ہی چاہیے، آپ کے گھر تو آنا ہی آنا ہے. اللہ بھی شوق دیکھتا ہے نا. اب اگر وہ کہے گا یہ تو سنتے نہیں میری بات، یہ وقت کیا ضائع کرنا، یہاں کیا کھڑے ہو، چلو گھر چلتے ہیں، مایوس ہو کے گھر چلا جاتا. کچھ پوسٹا، کچھ سوشل میڈیا پہ لکھتا کہ جی جناب انہوں نے میرے کو بڑی زیادتی کی ہے اور یہ نظام خراب ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. نہیں، اتنی کیسی دعا کی ہوگی اللہ سے؟ کیسے اللہ نے جی جہاز پورے کا واپس پلٹنا کوئی کھیل تو نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں جو ہے وہ یقین میں اضافہ کر دیتی ہے نا کہ اللہ سنتا ہے. ہمیں نا مانگنا نہیں آتا، ہمارے اندر یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. اس طرح سے پاس میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ کہہ رہی کہ ہم حج پہ جانا تھا، اپلائی کیا اور بڑی امید تھی کہ ہمارا نام نکل آتا نا گورنمنٹ اسکیم میں، تو بڑی انہوں نے تیاری کر لی، بیگ پیک کر لی، اور این ٹائم پہ جب نام دیکھا تو نہیں آیا لسٹ میں، ان کے پرانا میں نام نہیں آیا. وہ کہتی میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو بیگ پیک کر لی، میں نہیں کھولوں گی. اور پھر ان کے ہسبینڈ نے جا کے کسی پرائیویٹ کمپنی میں پکڑ کیا تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس بھی سیٹ فل ہو چکا ہے، اب نہیں ہے لیکن 2 لوگوں کی جگہ ہے، اور وہ نہیں ہوئی تھے اور تھوڑے سے اور پیسے دے کے وہ جو ہے اس کے ساتھ چلے گی. میں نے جو اپنا لاسٹ عمرہ کیا وہ اسی طرح، کوئی چانسز نہیں تھے، نہ ویزا، نہ ٹکٹ، نہ تیاری، کچھ بھی نہیں تھا. بس روز کہہ دیتی لبیک اللہم لبیک، بس اللہ تعالیٰ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. ایک ہی دن میں اسی دن ویزا آیا، اسی دن سارے کام ہوئے، اسی دن پیکنگ کی اور الحمدللہ اللہ نے کروا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم الدین، یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہاں سے نہ نکل سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس دعا نے، اس تسبیح نے تقدیر بدل دی. تو دعا معمولی چیز نہیں ہے، بس یقین پیدا کرے اپنے اندر. جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے تو یہ صحیح مسلم میں آتی ہے، سہیل سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد ابو صالح ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو بستر پر دائیں کروٹ لیٹے پھر دعا کرے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. یہاں پر انہوں نے کیا مانگا ہے کہ اللہ ہمارا قرضہ چکا دے اور ہمارے فقر کو دور کر دے. فقر محتاجی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک عظیم دعا ہے، بڑے مرتبے والی ہے، اور اس میں عظیم چیزیں جو اہم چیزیں ہیں ان کی ربوبیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی. رب کل شیء، ٹھیک ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ہے، یعنی آسمان سب سے بڑی چیز ہے اور وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور عظیم ترین مخلوقات میں عرش عظیم ہے، اور اس کے کلام عظیم کو نازل کرنے اور اس کی روشن وحی کے ساتھ اس بات کا وسیلہ پکڑا گیا کہ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھ. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عظیم کائنات کا عظیم خالق ہے اور اس کا رب ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. تو مالک تو اصل میں وہ ہے، ہر چیز پر اختیار تو اس کا ہے، کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جو اللہ کو رب مان لے اور اللہ پر پختہ یقین رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا. تو مخلوقات کے لیے اللہ کی ربوبیت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے،
اور خصوصاً بڑی بڑی مخلوقات کا، کیونکہ ان مخلوقات پر جیسے آسمانوں اور ان چیزوں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتیں سامنے آتی ہیں. وہ ایک آیت میں آتا ہے نا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمانوں کی جن کو اس نے بنایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے، اور جس نے آسمان بنا لیے، جس نے تمہیں پیدا کر لیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے. سورۃ المؤمن آیت 57 میں آتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. بظاہر سرسری سے علم تو نہیں ہے، ہاں آسمان بڑا انسان چھوٹا ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں جانتے اور اس پہ یقین بھی نہیں ان کا. اب دیکھیے، بعض چیزوں کی بات کرنے کے بعد ہر چیز کی بات کی گئی، ربنا و رب کل شیء. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں، یعنی ہر چیز کا رب وہی ہے، خالق مالک مدبر، ہر چیز کو وہی چلا رہا ہے. دیکھیے، خالق تو وہ ہے، مالک بھی وہ ہو گیا، لیکن جو تیسری صفت رب کے اندر پائی جاتی ہے نا، مدبر ہونے کی، اس پہ ہم عام طور پر غور نہیں کرتے. جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے دعا کرتے ہیں. یعنی ساری کائنات میں تدبیر اللہ کی چل رہی ہے، پلاننگ اللہ ہی کی ہے، لہذا جو وہ کرنا چاہتا ہے نا وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے اصل پلاننگ کرنے والا. چیزیں اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں، کسی اور انسان کی مرضی کے مطابق نہیں، کسی اور قدرت کے تحت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ لاز آف نیچر جو ہیں، یہ لاز بھی کس نے بنائے؟ کسی انسان نے بنائے کہ آگ جلائے گی اور پانی آگ بجھائے گا اور ہوا اس طرح چلے گی. یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے پوری کائنات کا؟ اور اس کے چلا بھی کون رہا ہے؟ اللہ. لہذا اس نظام میں جہاں کہیں مائنر یا میجر خلل آئے تو پھر کس سے پکارنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ obviously اللہ تعالیٰ. اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی ایک سیل بگڑ گیا ہے اور اس نے کام خراب کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے میوٹیشن کا عمل شروع کر دیا ہے، وہ کینسر بنتا چلا جا رہا ہے، یہ خلل ہو گیا نا. تو ان سیلز کے کون مدبر ہے؟ کس کے اختیار میں؟ میرے اور آپ کے نہیں، اللہ کے اختیار میں. وہ چاہے تو ان کو ریورس کر دے، بگڑوں کو صحت مند بنا دے. اسی طرح اگر طوفان آندھی آ گئی ہے اور بہت خوف کا شکار ہو گئے آپ، خلل ہو گیا نا نظام میں، تو کس کو پکارنا چاہیے؟ یہ کون کنٹرول کرے گا؟ اور ابھی آپ کو پتہ ہے، آج میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جتنے طوفان ایک ہفتے میں شاید 2 دفعہ آ چکا ہے. پچھلے سیٹرڈے کو آیا تھا، پھر اس کے بعد پھر کل آ گیا. اس میں جو زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ سولر پینلز کے ٹوٹنے پھٹنے گرنے سے ہوئی ہے. جو لوگ مرے بھی ہیں یا جو چیزیں ٹوٹی ہیں اور تباہی ہوئی، اور خود اٹسیلف نظام دیکھیں لاکھوں لگتے ہیں نا ایک گھر کے اوپر بھی یہ فکس کرنے کے لیے. اور آندھی اتنی شدید، تو کل اٹلی جب ہو رہا تو میں سب سے زیادہ فکر آپ کے سولر پینلز کا تھا. میرا دھیان ادھر جا رہا تھا کہ اللہ حفاظت، آپ اس جگہ کو محفوظ رکھیں. اللہ آپ کی جگہ آپ نے حفاظت کرنی. جیسے وہ ہاتھی والے آ گئے تھے نا، تو عبد المطلب نے کیا کیا تھا، اپنے اونٹ لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ تم کعبہ کو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے اونٹوں کی بڑی فکر ہے. ان کا ان کا مالک تو میں ہوں، لیکن وہ تو اللہ کا گھر ہے نا، وہ خود دیکھے گا، وہ خود ہی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اللہ یہ آپ کا گھر، آپ کی جگہ، آپ کے دین کی خدمت کے لیے بنا، آپ کی کتاب کی خدمت کے لیے بنا. اس کی حفاظت آپ کریں گے، میں نہیں کر سکتی، میرے پاس میں کچھ نہیں. یہاں اتنی ساری بچیاں ہمارے پاس امانت ہے، ان کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں. کیونکہ اسلام آباد میں کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. اب کام روک کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا کہ ہم تھک کر کے بیٹھ جائیں بھی خطرے ہیں بہت، تو بہتر ہے ہم یہاں نہ پڑیں یا یہ کام نہ کریں. اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں. شر تو بہت قسم کے ہیں نا، بعض شر تو ہم جانتے ہیں اور بعض جانتے بھی کوئی نہیں. تو وہ جس کو ہم نہیں جانتے وہ کون جانتا ہے؟ ہمارا رب جانتا ہے. لہٰذا معاملات کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں. آپ کا کام آپ حفاظت کریں، آپ کا مال آپ حفاظت کریں. تو کوئی بھی چیز اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے، اسی کے پاس اس کا کنٹرول اور اختیار ہے. پھر فالق الحب والنوا، فالق فلق سے قل اعوذ برب الفلق بھی اسی سے. فلق کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پھاڑنا، ایک چیز کو دوسری سے الگ کرنا. وہ صبح کی پو پھٹتی ہے نا، رب الفلق یہ صبح ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو پھٹنے کی بات ہے. ہم تو خاص معنوں میں بعض اوقات لیتے ہیں دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک بادام توڑنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو؟ جب آپ اس کے اوپر ہتھوڑی مارتے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بات میں ادھر چلا جاتا ہے، پھر پکڑ کے جاتے پھر ادھر نکل جاتا ہے. ہم سے تو وہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور اگر آپ وہ رش بریکر جو ہوتا ہے اس کو لے کے کریں تو سارا کو تو بریک کر دیتا ہے، بعض اوقات کھانے کے قابل نہیں رہتا ہے.
لیکن کبھی آپ نے غور کیا آڑو کی گٹلی کتنی سخت